میری عزیز پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج اپنے پریشان دکھی بہن بھائیوں کو جمعے کے دن کا وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ منٹوں میں حالات بدلیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت ہر خواہش پوری ہوگی۔ سالوں سال سے اگر غربت میں ہو، غریبی میں ہو، مفلسی میں ہو، لاچاری میں ہو، کوئی آپ کو ایسے آپ کے کئی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی آپ کو آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو اپنے پاس بٹھانے تک کو تیار نہیں کہ یہ تو غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کے بھی اس طرح کے حالات ہیں، آپ لوگ بھی پائی پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے اپنے ہی آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، صرف ایک وجہ ہے، آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب میرے عزیز بھائیوں بہنوں کسی کو پسند نہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ غریبی سے امیری کی طرف آ جاؤ، فقیر سے بادشاہ بن جاؤ۔ جمعے کا یہ ایک وظیفہ آدھی منٹ نکال کر میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں نے ہمیشہ اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں وہ وظائف میں نے بتائے ہیں جو پہلے سے آزمودہ ہو، مجرب ہو، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ وہ وظائف ہوتے ہیں جن سے کئی لوگوں کو کئی مرتبہ اپنی زندگی میں فوائد حاصل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور آج جمعے کے دن کا جو وظیفہ ہے، یہ تو بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس وظیفے کو میں نے جسے دیا ہو اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں اس وظیفے سے۔ ایسے لوگوں کے اوپر قرضے تھے پہاڑ جتنے، کے لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہی تھی، ہمارا قرضہ ہے، قرض داروں سے بس ہماری جان چھوٹ جائے۔ ایسے کئی میرے پریشان دکھی بہن بھائی، جب میں نے ان کو یہ وظیفہ ان کے مشکل وقت میں بتایا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں نے جس طرح مجھے بتایا کہ ان لوگوں کے قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے یہ وظیفہ پڑھتے ہی۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے آج کا جمعے والے دن کا۔ اس وظیفے کو جمعے والے دن آپ لوگ چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگے تو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس طرح کے آپ لوگ سوالات، وسوسے اپنے ذہنوں میں نہ رکھا کریں، اس سے وظائف کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن جہاں کہیں موجود ہو، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، یہ وظیفہ جہاں کہیں موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے پہلے بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں اس وظیفے کو نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، اور کوئی پابندی نہیں۔ جمعے کے دن گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، جہاں کہیں موجود ہو پڑھ لو، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ لوگ صرف ایک جمعہ پڑھ لو تو اگلے جمعے کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر کئی سالوں سے آپ کی پیسوں کی تنگی ہے، آپ کا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، آپ لوگ پھر بھی ناکام ہوئے ہو، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ رزق کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ آپ کے نصیب بھی بدلے گا، آپ کی قسمت بھی بدلے گی، اور آپ کو جہاں سے یقین بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کیسے مجھے پیسے مل گئے، اس جگہ سے بھی آپ کو رزق اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے انشاءاللہ آپ پر رزق کی، پیسوں کی بارش ہوگی۔ یہ وظیفہ دولت کا، پیسوں کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک ہمارا رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ جمعے والے دن صبح میں پڑھ کے دیکھنا، انشاءاللہ دوپہر تک، شام تک اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔
شام میں پڑھو گے تو رات تک اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو، اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آدھی سے 1 منٹ کا پورا عمل ہے۔ اس عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پورا عمل پہلے اچھی طرح سمجھیے گا، اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، پھر وظیفہ پڑھیے گا۔ ادھوری ویڈیو نہ دیکھیے، ایسا بھی آپ لوگ کرتے ہیں نا، جلد بازی میں ویڈیو اسکپ کرتے 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 بہت سی اہم باتیں مس کر جاتے ہیں، تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ ہر بات کو پہلے سمجھنا ہے، پہلے عمل کو سمجھو پھر کرو، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر اب سمجھنے کے بعد صحیح طریقے سے عمل کرو گے تو فوری طور پر آپ لوگ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، غیبی طریقے سے اپنی زندگی میں پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے؟ جب بیٹھیں جمعے والے دن جہاں کہیں موجود ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، یا درود پاک، درود خضری پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن کا وظیفہ پہلے نمبر پر اسی وظیفے کو پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد الکریم، جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں آپ اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، الکریم 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 الکریم۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر یہ وظیفہ الکریموں کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو الکریموں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ الکریموں کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ الکریموں کا وظیفہ پڑھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوراً آپ لوگ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ، اور اسی طرح تیسری مرتبہ، یعنی کہ 3 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں، اور 3 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر بھی پڑھ لیں۔ جب پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں 3 مرتبہ سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً اب جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو فوراً تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا۔ یا ربنا ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا ربنا، پھر تیسری بار پڑھیں، یا ربنا۔ 3 بار جب سورہ کوثر پڑھیں تو اس کے بعد یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں اور میرے بھائی 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے۔ اس عمل کو، جو پورا عمل بتا رہا ہوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جمعے والے دن کرنا ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین مانیں جب کرنے لگیں گے تو 1 منٹ سے اوپر آپ لوگوں کا وقت نہیں لگے گا۔
جب یا ربنا کا وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائم یہ وظیفہ یا ربنا کا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آخر میں، سب سے آخر میں آپ کو آج کے عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، آج کا جمعے والا عمل ہے، اس میں سب سے آخر میں 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں تو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔